اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں، 3 سفر، ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے، موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، علم سیکھنے، اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا، اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی اذا بلغ بین السدین۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے۔ اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذا القرنین، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى۔ ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا، اور بین السدین تک گیا۔ ایمان کا سفر غار تک، اور علم کا سفر مجمع البحرین تک، اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا۔ لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اسے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر، قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے، تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سنو، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز، تو میری اللہ سے بات ہوتی ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا، ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔
جب حبیب اور محب ملتے ہیں، جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، ہیں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ان ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے۔ ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا، یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو۔ ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے، ان کی وجہ سے وفاؤں والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو۔ جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہے، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے، بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے، لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے، سونے چاندی میں تولا جاتا ہے، گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے۔ وہاں اللہ عمل میں تولے گا، بول میں تولے گا، اخلاق میں تولے گا۔ یہاں چیزوں کا وزن ہے، وہ بے وزن ہو جائیں گی۔ وہاں اعمال کا وزن ہوگا جن کا آج کوئی وزن نہیں۔ میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا، میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا، جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں، سچ بولا کچھ پتہ نہیں، حلال کمایا کچھ پتہ نہیں، شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دونوں طرح نظام چلتا ہے، شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے، لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیری زندگی کی کاپی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج عمل تو لے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہو گئے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہم اٹھائے ہی نہ جاتے، ہم اٹھائے ہی نہ جاتے۔ تو جب کسی کا اعلان ہوگا کس کی نیکیاں گھٹ گئیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے خوفناک ٹائم، سب سے خوفناک پیریڈ ہے جب اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سکینہ کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ، آتیتک خولتک انعمت علیک، تین باتیں اللہ فرمائے گا، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا۔ ماذا صنعت فیہا، آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ این المفر، کدھر جاؤں؟ تو جس کا نصیب ہارا اس دن اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقاء، ناکام ہوگی۔ یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاتی۔ اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے۔
جب اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو مرد ہے یا عورت، اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، گرفتار کر لیا جائے. یہاں پولیس آتی ہے ادھر سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑ لگاتی. اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے نہیں پکڑیں گے. مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یوں کرے گا، یوں، یہ سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلا بازیاں کھا. تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے. وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں. یہ ناکامی کا رخ ہے. یہ سب کچھ اس دن آپ کی میریاں دیکھی. وہ کہے گا یا لیتنی لم موت، اس کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا. چلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے، الٹے ہاتھ میں جائے. تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دیتے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا، میری دولت کہاں گئی. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، میری طاقت کہاں گئی. اوپر سے کہا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ کے. یہ ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، قانون ایک ہے. جگہ کا تقدس یقیناً ہے، مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کے علاوہ ایک تو نہیں ہے، قانون ایک ہے. مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے، ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے. یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے،